الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دوسرے عشرے کا آخری روز ہے، اور آج کے دن وہ حضرات جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں گے وہ مسجد میں مغرب کی نماز سے پہلے تشریف لے جائیں گے اور اعتکاف کی نیت سے 10 دن کا وہ اعتکاف کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اور اعتکاف کے کیا فوائد ہیں، اعتکاف کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھ کر کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سے ذکر و اذکار کو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، لغوی اعتبار سے اعتکاف کے معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ لغت کے اعتبار سے اعتکاف کے معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور شریعت کی روح سے ایسی مسجد میں رکنا جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، مسجد میں رکنا، ٹھہرنا، اور بلا عذر بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب اعتکاف، دوسری قسم سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف، اور تیسری قسم نفلی اعتکاف کی ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ واجب اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو انسان کسی نظر یا منت کی وجہ سے مانتا ہے۔ مثلا کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، میری یہ مراد پوری ہو جائے گی تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب یہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور بلا عذر بلا ضرورت اگر وہ مسجد سے نکل جاتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، سنت موقدہ وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے کی ہو اور کبھی چھوڑ بھی دیا ہو۔ مثلا آپ تراویح کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح کثرت سے بھی پڑھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اس ڈر سے کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اور کبھی اعتکاف چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ اس محلے کی مسجد میں اس محلے سے کم ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے۔ جس محلے میں مسجد ہوتی ہے اگر اس محلے میں سے کوئی ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمام محلے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہر شخص پر زندگی میں ایک بار اعتکاف میں بیٹھنا لازم ہے۔ اب سنت موقدہ اعتکاف کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا اعتکاف سنت موقدہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اس میں کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کثرت سے کیا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، اور اللہ رب العزت سے مناجات کی جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 63۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ وہ قرآن مجید کی کتنی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سنت موقدہ اعتکاف کا طریقہ کار یہ ہے، 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے متقفین حضرات جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں انہیں مسجد میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور مغرب سے پہلے ان کا مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے۔ اور جب چاند نظر آ جائے شوال کا
چاند نظر آ جائے گا یعنی کہ رمضان ختم ہو جائے گا تو ان کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اور احادیث مبارکہ میں سنت موقدہ اعتکاف کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں کہ وہ شخص جو عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، حج کرنے نہیں جا سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے لیے کتنی آسانی کر دی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا اگر وہ اعتکاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں نفلی اعتکاف کی۔ تو نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے، 3 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے، 5 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے، 2 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نفلی اعتکاف بھی کرتا ہے اور نفلی اعتکاف میں اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے اعتکاف کو قبول فرما کر اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ! اب 3 خندق کیا مطلب؟ 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، آج دوسرے عشرے کا آخری روز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے وہ حضرات جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں تشریف لے جائیں اور اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت سے جائیں، اور اعتکاف میں جب بیٹھ جائیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اصل میں جو سنت موقدہ اعتکاف ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت موقدہ اعتکاف میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور شب قدر 21، 23، 25، 27 اور 29 کسی ایک رات کو بھی اللہ رب العزت شب قدر کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ تو جس شخص کو شب قدر مل جاتی ہے تو یقین جانیے اللہ رب العزت کی اس کو رضا مل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا بیٹھنے جا رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کو اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔